على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد صبح کو ڈرے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک قبطی قتل ہو گیا تو اور وہ تھا بھی فرعون کی قوم کا آدمی اور فرعون بادشاہ تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوف میں تھے، گھبرائے ہوئے تھے. یترقب کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، یعنی اس مسئلے میں منتظر تھے کہ کیا ہوتا. اب خدا کی شان یہ ہے کہ کسی خوف کی حالت میں آپ چونکہ چھپے ہوئے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کہ جس کی آپ نے کل مدد کی تھی، جس کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا اور آپ نے بنو اسرائیلی کی مدد کی، وہی بندہ پھر چیخ رہا ہے کہ دیکھو جی مجھے مارتے ہیں، ایک اور بندے سے جھگڑا ہو گیا. کے یستصرخہ مانا چیخ کے بلانا، کسی کو پکارنا مدد کے لیے.
جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کو میں نے کل چھڑایا اور اس کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا، قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو کھلے گمراہ ہو، تم تو خود کوئی جھگڑالو آدمی ہو، ہر وقت روز لڑائی ہے، کل کسی سے لڑ رہے تھے آج ایک اور سے لڑ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر شر ہے، تمہارے اندر گمراہی ہے کہ ہر وقت کسی سے لڑتے رہتے ہو۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو میں ان کو چھڑا دوں یا اس کی مدد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تو دونوں لڑ رہے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کو چھڑاؤں، لیکن جس کو آپ چھڑانا چاہتے تھے وہی چیخ پڑا، کیونکہ آپ پہلے کہہ چکے تھے نا کہ تم تو بڑے بھی گمراہ ہو، تم تو جھگڑالو آدمی ہو۔ اس نے سمجھا موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو اس لیے قرآن مقدس نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جو ہم دونوں کا دشمن ہے، دونوں کے دشمن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قبطی جو ہے وہ بنو اسرائیل کے تو دشمن تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تھے۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ کہنے لگا اچھا موسیٰ علیہ السلام تو مجھے اب مارنا چاہتے ہو، جیسے کل ایک بندہ مار دیا مجھے بھی مارتے ہو۔ وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مار رہے ہیں، اور ان کا مارنا تو ایسا ہے کہ ایک تھپڑ مارا تو بندہ مر جاتا ہے، تو لہذا میں بھی مر جاؤں گا۔ لہذا وہ بے وقوف چیخ پڑا کہ اچھا جس طرح آپ نے کل ایک بندے کو مارا ہے مجھے بھی مارنا چاہتے ہو۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں تم ہی بڑائی کرو، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرو، تم دنیا کے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بلکہ نعوذ باللہ تم اپنی قوت کو دکھلانا چاہتے ہو، کل ایک بندہ مار دیا ابھی مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو اصل واقعہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ ان واقعات کو قرآن نے کیوں ذکر کیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا واقعہ بھی نہیں، لیکن اصل میں اللہ کے کلام کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو تو آدمی حوصلے سے کام لے، تحقیق امر کرے کہ واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ غصے میں آ کے اس کو ایک مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ آیا کہ جب وہی آدمی پھر چیخ رہا ہے تو پھر اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں، پھر اس کی مدد کیوں کی جائے۔ اور اسی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کم عقل لوگوں کی صحبت اور دوستی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، کہ آپ نے اس کو بچایا، اس کی وجہ سے حضرت کے ہاتھ سے بندہ مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس خوف میں ہے کہ خدا جانے فرعون کیا انتقام لیتا ہے، فرعون کیا کارروائی کرتا ہے، کیونکہ فرعون تو پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ تو اب اس بے وقوف کی دوستی، اس کی مدد جو ہے الٹا نقصان کا ذریعہ بن گئی کہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کو جبار بنا رہا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑا دیا،
لیکن اب مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو چھڑا دیا، لیکن بات جو تھی وہ فرعون تک پہنچ گئی، اور فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا قبطی جو مارا گیا ہے اس کو مارنے والے موسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اب اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے کیبنٹ کو بلایا کہ اب ہم کیا کریں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پالا پوسا جوان کیا، اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ تو آخر سب نے مشورہ یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اس میں ہم قتل کرنے میں کوئی غلطی پہ بھی نہیں ہوں گے کہ اس نے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے عوض میں قتل کیا جا سکتا ہے، تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک بندہ آیا مدینہ، اس شہر کے دور حصے میں رہنے والا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی رسائی دربار فرعون تک تھی، کہ اس نے ساری کارروائی دیکھی، معلوم ہوا کہ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیلی تھا، کیونکہ قرآن نے وضاحت کی کیا رجل، ایک بندہ ہے، یا وہ چاہے قبطی تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے کسی خفیہ طریقے سے دوڑ کے جلدی پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا، اور آگے اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور خود فرعون جو ہے وہ ان کا مشورہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، لہذا اب تمہارے بچنے کا ایک حل ہے کہ فخر جا، آپ اس کے ملک سے نکل جائیں، آپ اگر اس کے ملک میں رہیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے خیر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے تو اس ملک کو چھوڑ دیں اور فرعون کے علاقہ اقتدار سے تشریف لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو سمجھ لیا، اس کی بات کو مان لیا، تسلیم کیا، فخرج منها خائفا يترقب۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے نکلے اور ڈرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ کیا ہوتا ہے، کہاں جاؤں، کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے محفوظ رکھ، ان ظالمین کے شر سے محفوظ رکھ۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کہاں جاؤں، کوئی منزل نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، لیکن آپ نے جدھر بھی رخ آیا چل پڑے، اور خدا کی شان ہے اس رستے پہ آ گئے جو مدین کی طرف جاتا تھا۔ جب راستے پہ آ گئے تو معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ مدین کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بہتر راستے پر، صراط مستقیم پر ہدایت دیں گے اور صحیح منزل پہ پہنچا دیں گے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ
مدین، یعنی آپ مصر سے چل کے جب مدین پہنچے اور مدین کے علاقے میں اس مقام پہ پہنچے جہاں کنویں ہیں، جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، جب آپ ان کنووں پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک جماعت ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں پانی سے کہ پانی کی طرف نہ بڑھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ سب پانی پلا رہے ہیں لیکن یہ بیچاری لڑکیاں ہیں اور پھر بھی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں کہ پانی کی طرف نہ جاؤ۔ قال ما خطبكما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا خبر ہے تمہاری، کس پریشانی میں تم ہو کہ سب پانی پلا رہے ہیں، تم اپنے جانور کیوں روک رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے پلا نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو جوان ہے نا، پانی نکال رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم تو نہیں نکال سکتے، تو ہم انتظار کریں گے جب یہ لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے اور جو گڑھے میں بچ جائے گا ہم بھی اپنی جانوروں کو پلا لیں گے۔ اور ہم لڑکیاں کیوں چلا رہی ہیں؟ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا، تو ہم مجبوراً بکریوں کے ساتھ آئی ہیں۔ اب میں اچھا ٹھہرو، تو بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں دو کنویں تھے، ایک کنویں کا پتھر انہوں نے ہٹایا ہوا تھا جس سے وہ پانی کے ڈول نکال کے جانوروں کو پلا رہے تھے، اور ایک جو ہے اس میں پتھر پڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ ہوگا کہ کبھی اس کنویں کو استعمال کرتے، کبھی اس کنویں کو استعمال کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اس پتھر کو اٹھایا، ایک طرف گیا اور ڈول نکالے اور بھر دیا، کہا پلاؤ جانوروں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور اس کے بعد آپ ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا اب جو کچھ تو میرے لیے خیر بھیجے میں محتاج ہوں، کیونکہ کھانا نہیں کھایا، سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، صرف پانی پہ گزارا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے یقول تعالیٰ مخبرا عن موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی، لما قدر ذلک القبطی انہ اصبح، جب آپ کے ہاتھوں سے وہ قبطی مارا گیا اور صبح ہوئی تو آپ فی المدینہ خائفا، آپ شہر میں گھبرائے ہوئے تھے، من معرۃ ما فعل، کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے مجھے فرعون نہیں چھوڑے گا۔ خائفا یترکب کمن یلتفت فیتوقع ما یکون من هذا الامر ففی بعض الطرق، اصل میں ترکب کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے یلتفت کا معنی ادھر ادھر دیکھنا۔ آدمی خائف ہونا دیکھتا ہے، وہ آ تو نہیں رہا، کوئی ادھر سے تو نہیں آ رہا، ادھر سے تو نہیں آ رہا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خائف ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب کیا واقعہ پیش آتا ہے؟ یترکب یلتفت ومر فی بعض الطرق فاذا ذلک الذی، اب اسی حال میں آپ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کی آپ نے کل مدد کی تھی پھر کسی سے لڑ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ فاذا ذلک الذی استنصر بالامس ذلک القبطی یقاتل آخر، آپ نے جس کی وجہ سے اس قبطی کو مارا تھا تو دیکھا کہ جناب اب وہ پھر چیخ رہا ہے اور کسی سے لڑ رہا ہے۔ فلما مر علیہ موسیٰ استصرخہ اللہ قال له موسیٰ علیہ السلام،
اب جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو چیخ پڑا کہ حضرت میری مدد کرو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وہی ہے، فرمایا انک لغوی مبین، تم تو خود گمراہ ہو بھائی، تم تو خود شرارتی ہو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو، کل کسی اور سے لڑ رہے تھے، آج کسی اور سے لڑ رہے ہو۔ فقال موسیٰ انک لغوی مبین اے ظاہر الغوائر کثیر الشر۔ ثم عزم موسیٰ علی البطش بذلک القبطی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس قبطی کو پکڑیں، اس کو مارے۔ فاعتقد الاسرائیل خوری وضعفی وذلتی، اب وہ اسرائیلی جو ہے چونکہ کمزور بھی تھا ضعیف بھی تھا تو اس نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ ان موسیٰ انما یرید قصده لما سمع یقول ذلك، فقال يظن نفسه، کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس وذلك لانه لم يعلم به الا هو وموسیٰ علیہ السلام، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا تھا، وہی جانتا تھا، تو یہ ہلا دینے کہ یہ بات کہنے والا بھی وہی ہے، اور تو کسی کو پتہ نہیں، وہ بندہ تو مر گیا، یا یہ جانتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ فلما سمع ذلك القبطي لكف من فمه، اب جب قبطی نے سن لیا، ثم ذهب بها الى باب فرعون والقاها عنده، اب اس نے وہ بات جو تھی لے لی اور دوڑا سیدھا فرعون کے پاس پہنچا، فرعون کو جا کے بتایا کہ ہمارے بندے کا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فعلم فرعون بذلك فاشتد حنقه، اب فرعون کو شدید غصہ آیا، وعزم على قتل موسیٰ، ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فطلبوه وبعثوا وراءه ليحذروا ذلك، اس نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور میرے پیش کیا جائے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ قال تعالى وجاء رجل من رجوليته، آپ نے اللہ نے فرمایا جاء رجل کیوں کہا گیا کہ وہ مضبوط آدمی تھا، درمیانے راستے سے جلدی پہنچ گیا۔ فسلک طریقا اقرب من طریق الذین بعثوا وراءه، اس نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جو بندے تھے ان سے جلدی نکل گیا، حالانکہ یہ بھی ان میں شامل تھا جو پکڑنے جا رہے تھے۔ فسبق إلى موسیٰ علیہ السلام وقال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج کا معنی من البلد، کہ تم مصر سے، تم ملک فرعون سے چلے جاؤ، انی لک من الناصحین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب ایک ہی حل ہے کہ تم فرعون کے علاقے سے چلے جاؤ، فرعون کے بلد سے نکل جاؤ تو بچو گے، ورنہ فرعون تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت نے عمرہ تو کر لیا ہے، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑی، لیکن بال نہیں کاٹے۔ اب میرا بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ عورت کا چونکہ کوئی احرام نہیں ہوتا، عورت اپنے اسی لباس میں ہوتی ہے، باقی رومال شمال جو باندھتے ہیں یہ تو خود باندھتے ہیں، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ اب اگر ایک دن گزر گیا ہے یا زیادہ گزر گیا ہے لیکن اس اثنا میں عورت نے کوئی غلطی نہیں کی، یعنی میاں بیوی نہیں ملے، عورت نے خوشبو والے صابن سے غسل نہیں کیا، عورت نے اپنے مزید جو ہے کوئی ناخن واخن نہیں کاٹے، تو پھر تو ابھی وہ بال کاٹ لے، انشاءاللہ اس پہ کچھ نہیں،
وہ بال جو ہے تھوڑے سے کاٹ لے پور کے برابر تو الحمدللہ وہ گویا احرام سے نکل گئی. اور اگر وہ کوئی غلطی کر چکی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ غلطی کیا کی ہے. کیا اس غلطی پہ دم پڑتا ہے یا اس غلطی پہ صدقہ ہے، خیرات ہے، کیا چیز ہے. تو جب تک وہ نہ بتایا جائے تو آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. کہتے جی کہ قربانی گاہ میں جو لوگ جاتے ہیں مثلاً دم دینا ہے یا ایام حج میں قربانی کرتے ہیں تو دم ذبح کرنے کے بعد لوگوں کو دے دیتے ہیں، وہ لوگ پھر بیچ دیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیشہ ور ہیں اسی لیے کھڑے ہیں. آدمی غور کرو نا. ایک تو ہے کہ چلو ٹھیک ہے مثلا میں نے اپنا دم ذبح کیا، میں نے غریب کو دے دیا، اب غریب کی مرضی جو کرے. لیکن ایک ایسے لوگ جو جانتے ہیں اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی دم ذبح کرے، یہ ہمیں دے پھر ہم بیچیں گے، وہ تو پھر پیشہ ور ہیں. اس لیے حکم ہے کہ دم ذبح کر کے فقراء حرم مکے کے فقیروں میں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے. اس کا بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ دم کے پیسے جو ہیں یا تو بینکوں میں جمع کرا دیں، جو دم کا انتظام ہے ان کے پاس، وہ ذبح کرتے ہیں، ان کے پاس ماشاءاللہ جمعیات خیریہ کے اور رباتے ہیں جن میں غریب رہتے ہیں، وہ تقسیم کراتے ہیں. یا مدرسے میں دے دیں، وہ اپنے طلباء کو تقسیم کر دیتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہمیشہ بیچتے ہیں خریدتے ہیں، ان سے بچیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو دے کے چلے آئے، بعد میں وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن ایسا نہ کریں. جب آپ دم کر رہے ہیں ایسا انتظام موجود ہے. یہاں باقاعدہ بڑے بڑے مارکیٹوں میں اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ بھی یہ ادارے ہیں جو انتظام کرتے ہیں. اس ادارے کے پاس چلے جائیں، ان کو کہیں گے یہ دم کے پیسے لے لو. وہ باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، غریبوں کو پہنچاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ پکا کے بھی کھلاتے ہیں اور اپنی طرف سے اور بھی اس میں ڈالتے ہیں. اس لیے آدمی جتنا احتیاط کرے وہ بہتر. اسی لیے ورنہ تو ہم نے اگر غریب کو دے دیا، اب غریب نے اس نے کیا کیا، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں لوگ اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہم دیں گے یہ بیچیں گے، تو ایسے لوگوں کو جان کے دینا تو ناجائز ہے. جیسے ایک دفعہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے گھر میں تشریف لائے تو دیگچی میں گوشت پک رہا تھا، لیکن جب حضور کے سامنے کھانا لایا گیا تو گوشت نہیں لایا گیا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارے گھر میں گوشت موجود ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گوشت ہے صدقے کا اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں. یہ کسی نے صدقہ کیا ہے اور اس نے ہمیں گوشت بھیجا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش ہی نہیں کیا کہ یہ صدقہ ہے اور آپ صدقہ استعمال نہیں کرتے. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، نہ کہ صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے تھا، تم غریب تھی تم نے لے لیا، اب تم تو مجھے صدقہ نہیں دے رہی ہو نا. صدقہ جو تھا وہ تو تمہارے لیے تھا، تم لوگوں نے صدقہ لے لیا، اب تم تو مجھے ہدیہ کر رہی ہو، تم تو مجھے خیرات سمجھ کے نہیں دے رہی ہو. تو لہذا مسئلہ تو ہے کہ ہم نے غریب کو دے دیا. اچھا وہ غریب نے آگے جا کے اپنے کسی دوست امیر کو دے دیا، اس کی مرضی. ہم نے تو مستحق کو دیا ہے نا، ہم نے تو صدقہ سمجھ کے دیا ہے. اب اگر اس نے کسی بڑے آدمی کو جا کے دے دیا ہے تو اس کی مرضی، اس کے لیے وہ ہدیہ ہے، وہ جائز ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی پیشہ ور ہے، ان کا کام یہی ہے، اسی انتظار میں کھڑے کہ ہمیں دم کا بکرا ملا اور اس کے بعد 50 ریال 60 ریال 70 ریال 80 ریال کا بیچ دیا. اچھا لوگ بھی انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم خریدیں گے تو 350 ریال ہے اور یہاں 50 کا مل رہا ہے. اس لیے ایسے پیشہ ور لوگوں سے بچا کریں.
رکعت کی نماز میں اگر تشہد اولا میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد درود شریف پڑھ لے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ تشہد ہے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 رکعت وتر جو ہیں ایک سلام کے ساتھ، بھئی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے یہ دن کے وتر ہیں، اور ایک وہ وتر ہے جو ہم رات کو پڑھتے ہیں، اس کو بھی حضور نے وتر سے تشبیہ دی ہے۔ بات کرنے سے پہلے آپ سنن النسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہے، اور دیگر کتابیں ہیں، ان میں کتاب الصلاۃ کا باب دیکھ کے قیام اللیل کے باب کو کھول دیں، آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی کہ اگر 3 رکعت ملا کے پڑھیں حدیث محمد مصطفیٰ ہے، 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پہ کھڑے ہوں وہ بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فروعی مسائل کے اندر یہ فرقہ نہیں ہوتا، یہ تفریقہ نہیں ہوتا، یہ روایات ہیں، کسی امام نے اس حدیث کو لے لیا، کسی نے اس حدیث کو لے لیا، یہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے، جو ملا کے پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، جو علیحدہ پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے۔ یہ مسئلے ہوتے ہیں اصل میں تھوڑے فہم کے، مثلا اسی کو دیکھ لیں کہ اب ایک حدیث مبارک ہے، رحمت دو عالم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ لا صلاۃ مطلق نفی ہے کہ کوئی نماز نہیں، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اسی طرح فرمایا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ اب یہ حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے اور سیاق کی حدیث ہے، تو اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو لے لیا کہ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح ہے اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور اس میں نفی بڑی نفی وضاحت کے لیے ہے، تو لہذا کوئی نماز نہ پڑھی جائے، وہ اس حدیث پہ عمل کریں تو ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ اچھا، بعض ائمہ نے فرمایا کہ بھئی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں جاؤ جب تک 2 رکعت نہ پڑھو تو نہ بیٹھو، یہ بھی حدیث ہے کہ کسی مسجد میں آپ جاتے ہیں تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھیں، یعنی تحیۃ المسجد، اس وقت تک نہ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اور نماز تو نہ پڑھو، لیکن یہ نماز تو حضور نے کہا ہے کہ نماز جب تک نہ پڑھو نہ بیٹھو، لہذا وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا جو ہے جائز ہے، چاہے فجر کے بعد ہے چاہے عصر کے بعد۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنی عبد مناف، کہ اے بنی عبد مناف، لوگوں کو منع نہ کیا کرو، جب چاہیں جس گھڑی چاہیں طواف کریں نماز پڑھیں، لوگوں کو مت روکو،
یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ جب آئے طواف کرے، نماز پڑھے، چاہے کوئی وقت ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب چاہے نماز پڑھے، جب چاہے طواف کرے، تو لہذا طواف کی 2 رکعت جو ہے ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس بھی یہ حدیث ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی، جو حدیث روکنے والی ہے وہ جس درجہ صحت کو پہنچی ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ بھائی مسجد میں آؤ، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھو۔ لیکن اگر وہ حدیث آ گئی کہ وقت مکروہ ہے تو نہ پڑھو گے، روکنے والی حدیث موجود ہے۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ اچھا، اب آپ جناب دیکھیں، مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو، مجھے، ہر بھائی کو سمجھ کی توفیق دے۔ ایک آدمی نے مکروہ اوقات میں مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے والی حدیث تو موجود ہے، لیکن مخالف حدیث بھی تو ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی تھی۔ تو ایک حدیث پہ اگر عمل کر رہا ہے تو ایک حدیث کی مخالفت بھی تو ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر وہ آدمی ایسے کرتا ہے کہ جب مکروہ ٹائم ہو تو نہیں پڑھتا، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھتا ہے، تو اب اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور روکنے والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ جو 2 حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں حدیث نہیں مانتا۔ آپ خود ٹھنڈے دیں، اب جو پڑھ رہا ہے وہ ایک حدیث کا مخالف تو ہے نا۔ اچھا، ایک آدمی نے طواف کیا، عصر کے بعد اس نے 2 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن ایک حدیث تو منع کر رہی ہے نا کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ اچھا، ایک آدمی نے طواف کیا، اسے نہیں پڑھا، اس نے مغرب کے بعد پڑھ لی، تو اب تو کوئی حدیث مخالفت نہیں کر رہی نا۔ تو لہذا اصولی بات ہے، یہ ائمہ کا فہم ہے، لیکن سب کے سب محتاج ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی بھی حدیث ہے۔ ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کی بھی حدیث ہے، جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، یہ سنت نفلیں جو ہیں کیوں ہوتی ہیں کہ اگر ہماری فرض میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ ان سے پوری کر دیں گے، ایک۔ دوسری بات یہ سوچیں کہ قیامت والے دن تو فیصلہ ہو جائے گا نا، کبھی 4 رکعت والی بات زیادہ پکی تھی یا 2 والی۔ اچھا، اگر فیصلہ ہو گیا کہ 2 رکعت والی بات پکی تھی، 4 رکعت پڑھنے والوں کی دلیل کمزور تھی، تو 2 رکعت ہماری سنت ہو جائیں گی، 2 نفل ہو جائیں گی۔ اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ 4 والی بات پکی تھی تو جو ہمیشہ 2 پڑھتے رہے وہ 2 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ کچھ ٹھنڈے دل سے سوچیں، جھگڑا تو ہو جاتا ہے کہ جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ حدیث نہیں مان، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے یہ حدیث رسول اللہ کو نہ مانتا ہو؟ ہم تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، کہ جائے کہ وہ امام کیسے بن جائے گا؟ جو حدیث رسول اللہ کا منکر ہو یا حدیث رسول موجود ہو اور کہے نہیں نہ مت مانو، وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کے فرمان کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ تو کافر ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے فرمایا جو میرا نبی دے پکڑو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت زیور ہاتھ میں بھی پہنتی ہے، استعمال کرتی ہے، زکات دے۔
اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہننے کے زیور ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، وہ بھی مجتہد ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن قیامت میں تو فیصلہ ہو جائے گا نا کہ کون سا اجتہاد زیادہ ٹھیک ہے۔ اگر ہو گیا کہ زکوٰۃ نہ دینا بہتر تھا تو جنہوں نے دی ہے ان کا صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ نہ صحیح خیرات ہو گئی۔ لیکن اگر فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دینی تھی اور جس نے نہیں دی وہ کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی وجہ تو ہے نا میرا بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے عالم میں اور اتنے بڑے زمان میں اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ اعلام جو ہیں وہ احناف کے مسائل لیتے رہے، وجہ کیا تھی یہاں؟ اس لیے کہ علماء نے باقاعدہ بورڈ بٹھا کے انہوں نے امت کو 12 لاکھ مسئلہ دیا ہے، جو صرف ایک عالم کا نہیں ہے، اس پر علماء کا بورڈ بیٹھا ہوا۔ اس لیے لیکن ہمیشہ یہ اعتقاد رکھیں کہ تمام ائمہ برحق ہیں، تمام محدثین برحق ہیں، تمام مجتہدین برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تب ہوتا ہے جب اصول میں جھگڑا ہو، فروعی مسائل میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ عزیز ہے پاکستان سے لا علاج ہو گیا ہے، جگر کے آپریشن کا مسئلہ ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ جن جن دوستوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین، اللہ سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سب بیماریاں دور کر دے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو ہیں زمزم کے پانی سے کفن دھو کے لے جاتے ہیں، یہ چیز نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول میں ہے، اور نہ کبھی صحابہ نے کیا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ زمزم کا دھلا ہوا کپڑا ہمیں بخشوا دے گا، پھر تو مکے والوں کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی، بس کفن دھو کے رکھ لیں گے، جب مرے زمزم والے کفن میں لپیٹ کے ڈال دو۔ مسئلہ کوئی نہیں، ایک رواج ہے لوگوں میں۔ ایک طواف جو ہے اس کا ثواب اتنا ہے جیسے ولد اسماعیل کا ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیا جائے۔ ایک غلام کتنے میں ملے گا؟ پہلے ولد اسماعیل میں غلام کہاں سے آ گیا؟ اگر آ جائے وہ تو لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا۔ تو لہذا ایک غلام خرید کر کے آزاد، اچھا جو غلام خرید کر کے آزاد کرے اللہ ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر ایک طواف کا کتنا فائدہ ہوا؟ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا جو ہے فضیلت ہے، افضلیت ہے، اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں، لیکن اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی نے نہیں پڑھا کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو صوفی حضرات ہیں تصوف کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو بالکل حیثیت ہے۔ قرآن کہتے ہیں نا تزکیہ، قرآن کہتے ہیں احسان، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے۔
اور یہی حکم جو ہے علماء پہ ہے، جو عالم درس دیتا ہے اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے۔ کہتے جی کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 1,00,000 نفل نماز پڑھوں گا۔ کام تو ہو گیا، اب نماز گلے پڑ گئی ہے بیچارے کے۔ پڑھو جناب، میں نے تو نہیں کہا تھا نا منت مانو، تم نے اپنے سر پہ خود ڈالا ہے نا، پڑھو پورا کرو۔ نہیں کر سکتے ہو تو جب تک جتنا ہوتا ہے وہ تو کرو نا، تم نے تو ابھی سے نیت خراب کر لی ہے، تم نے تو ابھی سے جان چھڑانے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں نا۔ پڑھتے رہو، جتنا پڑھا گیا، باقی معافی مانگ لینا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ کا حمل جو ہے فرعون کے کارندوں کے علم میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس بات سے؟ پہلے مجھے آپ اپنا فائدہ بتائیں، پھر میں جواب دوں۔ تمہیں کیا فائدہ ہے؟ ابن کثیر کھول کے پڑھ لو کہ بعد میں ہے اللہ نے ان کے حمل کو ایسی حال میں رکھا کہ راز نہیں کھلا، یہ پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو، بس پاس ہے۔ تنعیم جو ہے وہ میقات نہیں ہے، خدا کا خوف کرو، بات کو سمجھو۔ تنعیم جو ہے وہ حل ہے، حرم کے باہر ہے۔ میقات تو یلملم ہے، جوفہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے۔ یہ تو اگر مکے میں رہنے والے عمرہ کریں تو کہاں جائیں؟ چلو بھی حد حرم سے باہر چلے جاؤ، تنعیم سے کر لو، یہ میقات تو نہیں ہے۔ حالت نماز میں اگر بیت اللہ پہ نظر پڑ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اگر کوئی مسافر ہے وہ مکے میں ہے یا مدینے میں ہے، نماز قصر پڑھے گا، اگر اکیلے پڑھے گا، امام کے پیچھے پوری پڑھے گا۔ قضا ہیں، پڑھتے رہو، توبہ بھی کرو تاکہ اللہ معاف کر دے۔ پاکستان میں اور حرم میں جنازہ پڑھنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہاں 10 تکبیریں کہتے ہیں نا، کیا فرق ہے؟ ایک سلام کہتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ تو سلام تو ایک بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، بھی نماز کامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دوسرا سلام کہیں گے تو لازمی بات ہے جتنے کلمات بڑھیں گے اتنی اجر بڑھے گا۔ لیے حضرات یہ کرتے ہیں کہ حدیثوں پہ عمل ہو جائے، 2 سلام والی حدیث پہ عام نمازوں میں عمل کرتے ہیں اور 1 سلام والی حدیث پہ جنازے میں عمل کر لیتے ہیں، تاکہ بھی اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ کہ دم کے مستحقین کو گوشت زیادہ مل جاتا ہے، جن کو زیادہ ملے نہ دیں، نہ دوسرے مستحقین ڈھونڈیں۔ نماز میں جو قیام ہے جمہور کے مسلک میں ہاتھ باندھنا ہے، یضع یمینہ علی شمالہ۔ جمعہ کی 2 رکعات کے بعد 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھیں تو جائز ہیں، 2 رکعات کر کے پڑھیں تو جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بھانجی بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔
آدمی کے طواف میں چوری ہو گئی، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی اس کی چوری ہو گئی ہے، بعض اس طرح مانگنے کا بھی دھندا کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بہانہ بھی بنایا ہوتا ہے، او جی ہماری بیلٹ کٹ گئی، پیسہ کٹ گیا، ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں۔ ان سے بچیں، اگر واقعی آپ جانتے ہیں وہ صحیح آدمی ہے، صحیح کٹی ہے، مدد کریں، کیوں نہ کریں۔ اگر سمندر میں ڈوب گیا ہے یا جل گیا ہے تو ہمارے سامنے میت ہی نہیں ہے، تو ہم کیا جنازہ پڑھیں گے؟ یا اللہ تیری آس اور تیرے نبی کی بھی آس، یہی تو شرک ہے نا، اللہ کے ساتھ نبی کو ملا دیا۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اولاد نہ فرمان ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ اور جو قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اصل میرا بھائی ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، قصور والدین کا ہوتا۔ ہم نے جب بچپن سے ان کو تربیت ہی نہیں دی ہے اسلام کی اور دین کی، تو نافرمان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم نے تو ان کو بچپن سے انگریزی سکولوں میں بھیجا، فلمیں اور یہ اور ڈرامے اور قصے اور کہانیاں، صحابہ۔ آپ نے 5 دن یہاں رہنا ہے، 5 دن مکے میں رہنا، مدینے میں، پھر 5 دن مسافر ہیں آپ۔ ہر حال پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم نے آتے ہوئے عمرہ کر لیا ہے، اور کتنے عمرے کریں تمہاری مرضی ہے، بالکل نہ کرو، کوئی ضروری نہیں۔ مرغی بھی صدقہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر آدھی کھجور صدقہ دے سکتے ہیں تو مرغی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آپ نے فرمایا کہ اگر پوری کھجور بھی نہیں، نصف کھجور بھی صدقہ دے دو تو دے دو۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ حضرت عمر سے 20 رکعت تراویح جو ثابت کر دے اس کو 10,000 انعام دوں گا، تو یہ شرط باندھنا 10,000 والی، یہ حدیث کے مطابق ہے؟ نہ کسی حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ چیلنج کرنا اور مسئلہ ثابت کر لیں 10,000 دینا، نہ ثابت ہو تو اگر یہ حدیث دکھا دو تو ہم آپ کو 20 رکعت دکھا دیتے ہیں۔ یہ امت 1400 سال سے جو پڑھتی چلی آ رہی ہے، ایسے تمہارے کہنے پہ پڑھ رہی ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ اور یہ 10,000 کے انعام، 20,000 کے انعام، یہ بھی حدیث میں حکم ہے، حضور نے حکم فرمایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک عورت نے طواف تو کر لیا، صفا مروہ کا ایک چکر کاٹا، بیچاری بے ہوش ہو گئی، اس کو گھر لے گئے اور اس کے بال وغیرہ بھی کاٹ دیے، تو ایک دم بھی ادا کرے۔ جمعہ سے پہلے 2 سنتیں بھی ہیں، 4 بھی ہیں، بعد میں 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، جتنی مرضی آئے پڑھو۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تھے تو چاند، تارے، سورج موجود تھے۔ جب قیامت میں حضرت آدم سے ملیں گے تو پوچھیں گے کہ جی اندھیرا تھا یا روشنی تھی؟ مجھے تو ملے نہیں نا۔ اللہ کے بندے، آسمان اور زمین بن گئے، جنت بن گئی، آدم بعد میں پیدا ہوئے، تو چاند سورج کیوں نہیں تھے؟ نہ تمہیں اس مسئلے پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔
مولوی مفت ہے، جتنا پریشان کر سکتے ہو کرو، نہ ورنہ مجھے بتائیں کہ بھی آدم جب پیدا ہوئے چاند تھا نہیں تھا، سورج تھا نہیں تھا، چلو ہم کیا کریں گے؟ اور آدم آسمان و زمین کے بنانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں کہ پہلے پیدا ہوئے ہیں؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تمہارا جنت پہلے بن چکی تھی، اور جنت آسمانوں میں ہے، تمہارا آسمان بھی پہلے بن چکے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں آپ جہاں چاہے رہیں کھائیں پیئیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ معلوم ہوا وہ جنت کے درخت بھی پہلے اللہ پیدا فرما چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم و حوا تم دونوں زمین میں اترو، اور اس سے پہلے جب اللہ آدم کو پیدا فرما رہے تھے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کے فرشتوں نے کہا میرا مولا آپ ایک آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجیں گے، وہ زمین میں قتل کریں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ ان کو کیسے پتا تھا؟ اس لیے کہ حضرت آدم کے آنے سے پہلے زمین میں اللہ نے جنوں کو بھیجا تھا، جن آباد تھے، انہوں نے قتل کیا، غارت کیا، فساد کیا۔ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو، انہوں نے جنوں کو مار مار کے بھگا دیا۔ زمین بھی پہلے موجود تھی، آسمان بھی پہلے موجود تھے، چاند سورج بھی پہلے موجود تھے۔ کہتا ہے فوت ہو گئی ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کہتے جی کہ اگر ہم قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دے دیں، قربانی کے گوشت میں ایک حصہ آپ رکھ سکتے ہیں، 2 حصے آپ خیرات کریں گے، اپنے حصے سے دے دو، خیرات مسلمانوں کو دو۔ ہاں اگر کوئی مسلمان غریب نہ ملے تو غیر مسلم غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ قل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین میں، لبنان میں، بیروت میں، ہر جگہ پر مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، رحمت فرما۔ یا اللہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کی ہلاکت و تباہی کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت کفر اپنی طاقت کے غرور میں ڈوبا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، عاجز ہیں، بے نوا ہیں، لیکن تیری قدرت کے آگے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ اپنی شان کن فیکون سے دشمنوں کو ہلاک فرما دے۔ اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ اللهم ان اليهود قد طغوا وبغوا وافسدوا في الارض فانهم لا يعجزونك۔ اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك۔ اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزقهم كل ممزق۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب